علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا اسلم۔ ناظرین، شہر اقتدار جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جن کو سیاسی حیثیت حاصل ہے، اس شہر میں جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، خاص کر ایسے مافیاز کا سرگرم ہونا جو چھوٹے موٹے نہیں بلکہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہیں۔ اس سے پہلے بھی ٹیم پکار نے یہاں پر کار چوروں کے گینگ بے نقاب کیے اور اس کے بعد یہاں سے بھٹا مافیا اور دیگر جرائم کے اطلاع پر بھی مختلف کارروائیاں ہوتی نظر آئیں، لیکن آج ایک ایسا گینگ بھی پکڑا گیا ہے اور ٹیم پکار سے بے نقاب کرنے جا رہی ہے جو کہ انسانوں کو اغوا کرتا ہے، اور صرف اغوا ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو یہاں سے دوسرے علاقوں میں لے جا کر پھینک دیا جاتا ہے اور ان کی فیملی سے مختلف مد میں پیسوں کے تقاضے کیے جاتے ہیں، اور یہ پیسے کوئی ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ وہ فیملیز کہاں سے ارینج کرتی ہیں، اپنا آپ بیچتی ہیں، اپنے گھر سے سامان بیچتی ہیں یا جو بھی کرتی ہیں اپنے پیاروں کو چھڑانے کی مد میں کروڑوں ارینج کرتی ہیں اور ان لوگوں کو دینے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قانون کا رکھوالا وہ بھی ملوث ہے۔ وہ کون ہے آگے آپ کو پروگرام میں دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہم فیملی کے ساتھ موجود ہیں جن کا بچہ اغوا ہوا تھا اور پھر پولیس کی کارروائی کے بعد یہ بازیاب ہوا۔ یہ کیسے ہوا تھا، کہاں گئے تھے یہ لوگ اس کو لے کر اور پیسے کتنے ڈیمانڈ کیے تھے، فیملی سے بات کرتے ہیں۔ والد موجود ہیں ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ بھائی اور مغوی بھی موجود ہے، اس سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے والد سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اپنا لخت جگر جب اغوا ہوا تو ان پر یہ قیامت کیسے ٹوٹی، ان کو کس طرح پتہ چلا، ان کو ٹیلی فون کال کیسی آئی، کیا کوئی اپنا بھی ملوث تھا ان کا ساتھ، انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ امان اللہ صاحب، آپ کا بیٹا اغوا ہوا تھا، جی کیسے پتہ چلا آپ کو کہ وہ اغوا ہو گیا؟ یہ رات میں 8 بجے گھر آیا، اچھا، تو پھر ہم آرام کیا۔ اچھا اس کے بعد ہمارا ایک بیٹا اور ہے، اس نے ٹرائی کیا موبائل پہ، اچھا، تو وہ 12 بجے تک ٹرائی کیا، وہ موبائل نہیں کھلایا۔ آپ لوگ کی کوئی دشمنی ہے؟ نہیں، کوئی دشمنی نہیں؟ کوئی دشمنی نہیں۔ آپ لوگ کاروباری لوگ ہیں یا اس کے علاوہ نوکری پیشہ ہیں؟ نہیں، کاروباری لوگ ہیں۔ کاروباری لوگ جی۔ پھر آپ کا بیٹا جب فون اس کا بند جا رہا تھا، ملا نہیں، تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ اغوا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور گیا ہوتا، کسی نے ٹیلی فون کال کی تھی آپ کو، کوئی خط موصول ہوا تھا، پتا کیسے چلا؟ پتا تو اس طرح چلا ہے، جب اس کو میں ڈھونڈنے کے لیے گیا 1 بجے، بے نظیر چوک سے آدھا کلومیٹر پیچھے ان کا گاڑی کھڑا تھا۔ آپ کے بیٹے کی گاڑی؟ جی۔ اچھا، تو شیشہ بھی کھلا تھا۔ اچھا، تو پھر میں لوگوں سے پوچھا یہ گاڑی جب ادھر کھڑا ہے وہ کس نے اٹھایا، پولیس نے اٹھایا، کس نے اٹھایا، کوئی سیول کپڑوں میں اٹھایا؟ بولتا نہیں، پنجاب کا وردی ڈالا ہے۔ اچھا، پولیس کا وردی تھا؟ پولیس کا وردی لوگوں نے بتایا آپ؟ جی۔ اچھا، وہ تمہارا بیٹا اس نے اٹھایا، گاڑی ادھر چھوڑا ہے۔ اچھا، پھر بعد میں 2 آدمی اور آیا، سیکنڈوں میں وہ گاڑی سٹارٹ کر کے کوشش کیا، پھر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوا۔ 6 دن رات 8 بجے فون آیا، اچھا، بولتا تمہارا بیٹا ہمارا ساتھ ہے۔ اس نے بولا 6 کروڑ پیسہ لے آؤ۔ 6 کروڑ؟ جی نہیں، 5 کروڑ 5 کروڑ۔ اچھا، 5 کروڑ مانگ لیا؟ جی، جب 5 کروڑ مانگا یا 5 کروڑ دے یا اپنا بچہ لاش کر کے میں تم کو دے گا، پھر بھی تم پیسہ مجھے دے گا۔ ناظرین، اغوا ایک کا ہوا لیکن متاثر پوری فیملی ہوئی۔ والد جو کہ پیشنٹ تھے، بہت مشکل تھا اس مغوی بھائی کے لیے بھی، اس بیٹے کے لیے بھی کہ کس طرح وہ اپنے والد سے بات کرتا۔ اس وقت جو کہ وہ بازیاب کروا لیے جا چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ سید اکبر، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، کیا وہ جانتے ہیں ان لوگوں کو پہلے بھی کہ ان سے ملنا جلنا تھا، اور جو پولیس والے آئے تھے وہ کیوں آئے تھے، کیا پولیس والوں نے ان کو کسی بیس پہ اریسٹ کیا، بعد میں رہا کیا، اور یہ پھر اغوا ہوئے، ہوا کیا تھا، انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہیں سید اکبر؟ جی بالکل، میں۔ آپ اغوا ہوئے تھے، کیسے ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ میں صبح گھر سے نکلا تھا تقریباً 8:30 بجے، تو سارا دن میں مصروف تھا اپنے کاروبار میں، ترنول میں میرا اپنا کاروبار ہے، تو وہ سارے دن بقول ان کی بات میں بھی پتہ چلا کہ وہ صبح سے لے کے شام تک میرے راکی کرتے رہے سارے۔ آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ جی نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ وہ لوگ آپ کے سامنے آئے جب اغوا کرنے تو کیا نقاب پوش تھے یا نقاب کے بغیر آئے؟ نہیں بالکل، وہ نقاب کے بغیر آئے تھے اور بہت دلیری سے آئے تھے۔ انہوں نے پولیس والے کون تھے؟ پولیس والے انہوں نے پولیس کی وردی پہنی تھی، ویگو گاڑی تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ وہ 4 لوگ تھے۔ چاروں نے پولیس کی وردی؟ چاروں نے پولیس کی وردی پہنی تھی، اور گاڑی بھی پولیس کی تھی؟ گاڑی بالکل ویگو گاڑی تھی، ان پہ لائٹ لگی ہوئی تھی پولیس کی۔ اچھا، تو انہوں نے آپ نے جیسے کہ آپ کے بھائیوں نے بتایا،
آپ نے ظاہر آپ تو اس وقت موجود تھے, آپ کے والد اور بھائی نے بتایا پنجاب پولیس کی وردی تھی. جی بالکل پنجاب پولیس کی وردی کس طرح کی؟ جو اب نئی وردیاں آئی ہیں وہ تھیں یا بلیک؟ نہیں یہی جو بلیک ان کا شرٹ اور خاکی ان کا ہوتا ہے پینٹ, اس ٹائپ جو پنجاب کی ہے اپنی. جو لگ بھگ کتنے بجے کا ٹائم تھا یہ 8:15 بجے کا ٹائم تھا شام کو. جی تو بس وہ آئے, انہوں نے مجھے روکا, اشارہ کیا, میں سمجھا یہ پولیس والے ہیں. بالکل مطلب پولیس وردی تھی ان کی اور گن تھی ان کے پاس, کلاشنکوف تھی اور لائٹ لگی ہوئی تھی. میں تو بالکل سکون سے رکا ہوں. میں نے کہاں بھاگنا ہے, میں زیادہ سے زیادہ گھر جاؤں گا, وہ میرے پیچھے آ جائیں گے. پھر میرے میں کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے میرے میں, نہ کوئی چوری ہے نہ کوئی اس طرح کی بات. تو میں صحیح تسلی سے رک گیا ہوں. جس طرح کے آج کل کے حالات بھی خراب ہے, رکنا بھی چاہیے پولیس کے سامنے. تو مطلب یہ حالات ہے, دیکھو ابھی ہم کیسے مطلب ہے کہ اصل پولیس کے لیے کیسے رک سکتے ہیں ہم. انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کون لوگ ہیں, پولیس والے ہیں؟ جی بالکل, انہوں نے میں نے پوچھا ان سے کہ آپ لوگ کون ہیں اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا جی ہم ایجنسی کے لوگ ہیں, تو آپ پہ ہمارا شک ہے, ہم دفتر لے کے جائیں گے آپ کا. پھر وہاں سے کہاں لے گئے؟ پھر مجھے یہ پشاور موٹر وے پہ چڑھایا انہوں نے. اچھا. تو وہاں پہ میری آنکھیں بند کر دی انہوں نے, پٹی باندھی کوئی؟ پٹی باندھی تھی انہوں نے. تو وہاں جا کے آپ پہ انہوں نے کوئی مارا پیٹا آپ کو؟ جی بالکل, انہوں نے تشدد کیا میرے پہ, بہت ڈرایا دھمکایا انہوں نے. تو مجھے رسیوں سے پہلے دن باندھا. اچھا. ہاں, تو پہلے دن انہوں نے رات مطلب رسیوں سے باندھا. پھر اگلے دن جب وہ آئے تو بالکل وہ مطلب پولیس کی وہ جو ہتھکڑیاں ہوتے ہیں جینون وہ لے کے آئے. آپ کے علاوہ اور لوگ بھی تھے وہاں میرے علاوہ؟ مغوی ہوں جو جی میں نے نہیں دیکھے ہیں, لیکن بقول ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے علاوہ بھی ہم نے یہاں پہ 1-2 بندے اور بھی رکھے. تو آپ کو ایک ہی جگہ پہ رکھا لے جا کے یا جگہ بدلتے رہے؟ نہیں بالکل ایک ہی جگہ پہ رکھا مجھے. اچھا, اتنے دن جب آپ کے گھر والوں سے بات چیت ہوتی رہی؟ جی بالکل, 18 دن انہوں نے مجھے ایک ہی کمرے میں رکھا. اچھا. جی تو لگتا تھا کہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے یا میدانی علاقہ ہے یا کوئی علاقہ غیر ہے, ان لوگوں کی بولیوں سے کچھ اندازہ ہوتا ہو کہ وہ کون تھے؟ نہیں بالکل مجھے لگتا تھا کوئی علاقہ غیر نہیں تھا. انہوں نے مجھے صحیح شہر کے اندر رکھا, گاؤں تھا پورا, مطلب بڑا سا گاؤں تھا, اس کے اندر رکھا. مجھے اس فیملی کی جو وہاں پہ فیملی تھی اس کی آوازیں آتی تھی باقاعدہ, وہ عورتوں کی فیملی تھی. بالکل ان کی فیملی تھی, ان کی جو عورتیں کھانا پکاتی تھی اس کی آواز آتی تھی مجھے. اسپیک تھے پشتو؟ نہیں پشتو اسپیکنگ. جی اچھا. پھر بس ابو سے بات کرائی تقریباً 6 دن بعد. انہوں نے ابو سے بات کرائی تو انہوں نے تشدد کیا بہت سخت. انہوں نے کہا کہ آپ ابو سے فریاد کریں, مطلب ہے کہ میرے پہ بہت سختی ہے, اور واقعہ بھی میرے پہ سختی تھی. تو یہ ہے کہ میرا ابو بیمار ہے, وہ جو ہے نا. اچھا, وہ آپ پہ سختی جو کرتے تھے تو اس دوران آپ کو کھانے پینے کو کچھ دیتے تھے یا بھوکا رکھتے تھے؟ جی کھانے پینے کے بھی دیتے تھے وہ مجھے, بس گزارا ہی تھا, میں گزارا کرتا تھا بس. کیا دیتے تھے؟ یہی عام نارمل جو کھانے پینے میں کوئی طرح خاص چیز نہیں. 2 دن بعد 3 دن بعد اس طرح؟ ہاں اسی طرح, مطلب ہے کہ وقفے سے وہ میرے پہ زیادہ رہ سکیں. جی بالکل, وہ میرے پہ زیادہ سے زیادہ سختی کرنا چاہتے تھے تاکہ میں زیادہ تنگ کروں اپنے والدین کو, اور میں ڈیمانڈ جلد سے جلد ان کا پورا کر دوں. سونے بھی دیتے تھے یا باندھ کے رکھتے تھے کرسیوں پہ؟ دیکھیں جی, وہ سونے تو دیتے تھے لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی, کیونکہ مجھے باندھ کے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ پیچھے کر کے ہتھکڑیوں سے باندھ دیتے تھے, تو پھر نیند تو نہیں نہ آتی اس طرح. میں بیٹھا ہوتا تھا رات سارے رات. آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ مجھے کیوں لائے ہو, اب تو میں کوئی ایجنسی نہیں لگ رہی, یہ ایجنسی لے کے جاتی تو کسی سیل میں رکھتی؟ جی بالکل, میں نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں آپ لوگ مجھے یہاں لے کے آئے, میرا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا گناہ اور کچھ نہیں ہے, آپ کا صرف یہی گناہ ہے کہ آپ پیسے والے لوگ ہو. اچھا. جی, تو ہم ISI کے لوگ ہیں اور ہم فنڈ جمع کر رہے ہیں, اور یہ انہوں نے بہت لمبی کہانی ڈال دی میرے سامنے. تو میں نے کہا ISI کے لوگ ایسے تو نہیں کرتے, کہتے بس آپ نے اور باتیں نہیں کرنی, باتیں اور نہیں سنانی. تو بس تشدد کرتے تھے میرے پہ, اور ان کے ساتھ اسلحہ ہوتا تھا 24 گھنٹے. وہاں پہ میرے 3 لوگ میرے پہ پہرا دیتے تھے وہاں پہ. اچھا. جی, 2 میرے ساتھ اندر ہوتے تھے اور 1 باہر ہوتا تھا کمرے سے. اچھا. اور تینوں کے ساتھ اسلحہ ہوتا تھا. تو جب آپ کے والد صاحب کو فون کرتے تھے تو اس دوران آپ کو مارتے پیٹتے تھے تاکہ آوازیں جائیں؟ جی بالکل, اس ٹائم تو وہ میرے پہ بہت زیادہ سختی کرتے تھے. مطلب میرے اوپر گن رکھ کے مکے مارتے تھے, میرے مطلب تھپڑ مارتے تھے, اور باقاعدہ وہ پلاس لے کے آتے تھے, مطلب یہاں سے یہ ہاتھوں سے نا پلاس سے پکڑ کے کہتا ہے
مطلب ہے کہ آپ سخت سے سخت لہجے میں بات کریں اپنے والدین سے. نوچتے تھے آپ؟ جی بالکل, مطلب اس طرح پھر ان کی ڈیمانڈ اتنا آسانی سے پورا نہیں ہوتا. وہ تو اپنے طرف سے جتنا ہو سکے ظلم کرتے ہیں, ان میں کوئی اس طرح میں نے رحم نہیں دیکھا. صحیح. ناظرین, یہ وہ فیملی ہے جو متاثر ہوئی, لیکن خوش قسمتی ان کا بیٹا صحیح سلامت ان تک پہنچ گیا. وہ کیسے ظلم ڈھاتے تھے ایک انسان کو, کس طرح سے پلاس سے اور دیگر چیزوں سے وہ نوچتے اور اس کو گوشت کو کھرچتے تھے کہ شاید وہ کرا کے اپنی فیملی سے پیسے مانگے, اور نام استعمال کرتے تھے ان فورسز کا جو ہمارے ملک, ہمارے وطن عزیز کی محافظ ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں وہ ان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. ایسے ملک دشمن عناصر جو کہ ہماری اپنے ہی ملک کی قوم کو ورغلاتے ہیں اور پھر نام نہاد بن جاتے ہیں کہ شاید وہ محافظ ہیں. اس میں ہمارے ایسے پولیس والے, جیسے کہ اس کیس میں بھی پولیس کا ذکر آیا ہے کہ وہ پولیس کا روپ دھار کے آئے, اور اب تک کی جو ابتدائی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو قانون کا رکھوالا تھا. یہ لوگ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ان پیچھے ہاتھ کوئی اور ہیں, بیرونی ہاتھ ہیں, یا ان کا اپنا مقصد یہاں سے فنڈ اکٹھا کرنا ہے اور پھر ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پولیس چونکہ اب گرفتار کر چکی ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو دل دہلا دینے والے ملزمان کے انکشافات سنائیں گے. ناظرین, اس وقت ہم تھانے میں موجود ہیں اور یہاں پر یہ گروپ جو کہ گرفتار ہو چکا ہے, اس میں 5 افراد یہاں موجود ہیں, باقی ابھی پولیس تلاش کر رہی ہے, جلد وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے. اب ان میں سے کون سرغنہ تھا, کس کا کیا کردار تھا, انہیں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک ان کا آپریٹ کون کر رہا ہے, مین اس کے اندر سرغنہ کون ہے. کیا نام ہے بھائی؟ اورنگزیب. اورنگزیب. کیا کردار تھا تمہارا؟ میں ڈرائیور تھا. ڈرائیور تھے؟ جی. اچھا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا؟ نہیں, پیسے بھی ریسیو کیے. ٹھیک. اچھا, کیا کردار تھا بھائی آپ کا؟ میں افغانستان گیا تھا اور اس کو کال کرتے رہے. اچھا, کالز آپ کرتے رہے, یعنی کہ بے وقوف بناتے رہے. صحیح. مین تو آپ ہوئے نا. آپ کا کیا کردار تھا؟ میں نے بندہ بتایا, یہاں پر کاروبار تھا. اچھا, آپ یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ مالدار کون ہے. ہاں, یہ مالدار. اچھا, کافی لوگوں کی نشاندہی کی ہوں گی پھر. بس یہی ہے. بہت ایک کام کرتے تھے. اچھا, آپ کا جی؟ میں جعلی کانسٹیبل بنا تھا. کیا کرتے تھے؟ کانسٹیبل. جعلی کانسٹیبل. جعلی کانسٹیبل. صحیح. ٹھیک. ناظرین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے مختلف کردار تھے. چونکہ اب اس میں مین یہ 2 لوگ ہیں جو کہ ایک افغانستان جا کے وہاں سے کالز کر کے انہیں بیوقوف بناتا رہا فیملی کو, اور دوسرا یہ پیسے ریسیو کرنے والا بھی تھا. اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مزید اس میں اور کیا کردار تھا اور یہ لوگ کیا کیا کرتے رہے اس دوران. اچھا, تو گاڑی ڈرائیو کرنے سے لے کر پیسے ریسیو کرنے تک آپ اس دوران اور کیا کیا ذمہ داریاں نبھاتے رہے؟ نہیں, بس میں نے صرف ڈرائیونگ کی تھی, اور بعد میں جب پیسے وصول ہو رہے تھے تو اس ٹائم پلان کس کا تھا؟ پلان 2 باقی بندے, ایک دوست کا نام دوست محمد ہے اور ایک کا علی حیدر ہے. جانتے تھے جس کو اغوا کیا تھا؟ وہ اس کو جانتے تھے. آپ ان دوستوں کے ساتھ کس طرح سے ملے؟ پہلے بھی کارروائیاں کر چکے ہیں. یہ ہمارا جو دوسرا دوست ہے ابرار الدین, اس کی وساطت سے ہم ان کے پاس آئے تھے. اور کاروبار کیا کرتے ہیں؟ میں سر گاڑیوں کا کام کرتا ہوں. گاڑیوں کا کام کرتے ہیں اور بندہ اٹھا لیا آپ نے, ہیں؟ رقم کتنی ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ تو بعد میں ڈیل ہوئی نا, پہلے کتنی کی؟ بس وہ دوسرے بندے نے کی, اس کا مجھے نہیں کی ڈیمانڈ اس نے کتنی کی. اچھا, اپنا کردار اور کیا کیا تھا بیچ میں؟ پہلے گاڑی ڈرائیو کر کے گئے؟ بس گاڑی ڈرائیو کر کے گیا ہوں. اچھا. اور پیسے جب وصول ہو رہے تھے تو اس ٹائم میں موٹر سائیکل پہ. کتنی دیر پہلے سے پلان بن رہا تھا؟ یہ تقریباً کچھ 1 ماہ 1.5 ماہ سے. 1 ماہ سے, یعنی کہ آپ لوگ ان کی ریکی کر رہے تھے؟ جی. اچھا, تو کام کاج جو گاڑیوں کا کرتے ہو اس میں کماتے کتنا؟ بس وہ تو تقریباً ایک گاڑی میں 10-20 ہزار روپے. 10-20 ہزار ایک گاڑی میں. یہ تو برائے نام دنیا کو دکھانے کے لیے ایک کاروبار کرتے ہو. ایک بار برائے توان کی وارداتوں میں کتنا کماتے ہو؟ بس یہ پہلی واردات. اس میں کتنا کمایا تھا؟ اس میں نے 24 لاکھ روپے لیے. 24 لاکھ روپے. جانتے ہیں کہ انہوں نے دیا کیسے تھا؟ نہیں جانتے؟ یہ پتہ نہیں ہے نا. جی. اچھا کام کرتے ہو بھائی, بہت کما لیتے ہو. ہیں
बस बड़ा मुस्कुरा के देख रहे हो मुझे, नेक काम किया है क्या? नहीं, बस गलती हो गई है, क्या गलती हो गई? बस जुर्म गलती हो जाती तो इस तरह कमाते, लोगों को पागल बनाते ऐसे? मारते पीटते भी रहे थे उसको? नहीं जी, हैं? नहीं नहीं मारते थे? नहीं मारे। वो झूठ बोल रहा है ना? नहीं मारे ना तो यही कहोगे। अच्छा जी, जी। आपने कितना कमाया इसमें? मुझे 15 लाख मिले। 15 लाख। आप दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? भाई है मेरा। सगे भाई हैं, यानी कि एक ही घर में 24 लाख भी आया और एक ही घर में 15 लाख भी। ठीक दहाड़ियां लगा रहे थे दोनों, हैं? जी बिल्कुल। क्या किया उस 15 लाख का? बस गाड़ी लिए, कुछ खर्च था, वो क्या करज था? बस घर का। अफगानिस्तान जाने का आइडिया किसका था? ये शौकत नाम है उसका। तो आप ही को क्यों भेजा गया? जिसका आइडिया था वो क्यों नहीं गया? तो ये मेरा जो मामू है उसने। अच्छा माम, मुझे भिजवा ये क्या फैमिली बिजनेस है? नहीं, बस भाई है, मामू है इसमें, मामू लग रहे। और कौन है खानदान में से? और इसका भाई है। उसके भाई तो छोड़ दो ना, अपने खानदान का बताओ। तो मामू जो लग रहा है वो दूसरा एक है। अच्छा, एक और मामू भी है? जी। बहुत अच्छे भाई। अच्छा, फिर अफगानिस्तान किस दिन गए? कितने वीजे पे गए? तो कहाँ रहे वहाँ पे? वहाँ से वो फोन करते थे तो क्या मुगवी को भी साथ ले गए थे? नहीं जी, वो शौकत नाम जो है उसने हमारा वीजा लगाया है। अच्छा। ये मामू ने कहा है उसको। कितने दिन का था? तकरीबन 1 महीने का था। अच्छा, क्या करते थे? कॉल करके क्या कहते थे उन्हें? बस कल मैं उसको करता, ये जो कहता था मैं उसको। क्या कहते थे? कोई अपने लफ्ज़ मुंह से बताओ। ये बताओ पैसे इधर लेके आओ, ऐसा लेके आओ, इधर उधर। तो ये नहीं कहते थे मार देंगे आपका बेटा? नहीं ये नहीं कहते थे? तो वो पागल थे, फिर ऐसे पैसे लेके आ गए। किस बेस पे पैसे मांग रहे थे? आप लोग तो बड़े प्लानिंग से गए थे, जो मैंने अब तक सुनी है। नहीं जी, ये मामू जो है उसने कहा कि उसको कहो कि हमने पैसे के लिए लेके आए और हमारा तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, बस। उसको पहले कभी देखा था? नहीं देखा था। बस ऐसे उठा के ले गए? नहीं, अगवा के कितने दिन बाद गए थे अफगानिस्तान? ये तो तकरीबन 10-12 दिन बाद। 10-12 दिन कहाँ रहे? इधर गांव में, हैं? अपने इलाके में। पूरी प्लानिंग के साथ गए थे अफगानिस्तान? बस इनने कितने दिन रहे अफगानिस्तान में फिर? अफगानिस्तान में तकरीबन 10 दिन रहूं। 10 दिन वहाँ रहे? 10 दिन वहाँ पे उनको वर्गलाते रहे मुख्तलिफ हीलो बहानों से? नहीं, जब मैं गया तो उसके 1-2 दिन बाद ये काम हो गया, पैसे दे दिए उसने। फिर मैं वैसे उधर अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जाने की जरूरत पेश क्यों आई थी? ये शौकत ने कहा कि यार अफगानिस्तान जाओ, उधर से जो है ना इसके साथ डील करो। क्यों? पाकिस्तान में रह के भी तो पहले बात करते रहे आप लोग। तो वो तो मैंने नहीं किए। शौकत कौन है बेसिकली? शौकत पबी का है। वो कौन है? आप लोगों का क्या लगता है? ये इस हमारा ग्रुप से जो- उसका क्या ताल्लुक है? मेरा जो मामू है उसका दोस्त है। लीडर कौन है? लीडर आजम नाम है। मामू। आजम नाम है? मामू है वो आप लोगों का? मतलब एक ही घर के लोग हो गए ना सारे? अच्छा, वो लीडर साहब और क्या करते हैं? जी, वो जो आपके मामू हैं और लीडर साहब आपके ग्रोह के, वो क्या करते हैं और अगवा के अलावा? वो साबिका और भी वारदातें IB करते हैं? नहीं, ये साइबर IB में था। इंटेलिजेंस ब्यूरो में? जी, आईबी में रहा है? IB। अभी भी ऑन ड्यूटी है? मतल है। मुअत्तल हुआ है। किस केस में हुआ था? और 302 किए थे उसको कत्ल की वारदात। कत्ल किया। बहुत अच्छे, फिर तो मुअत्तल होना बनता ही था उसका। तुम क्या करते हो खुद? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता। अच्छा, शौकत क्या करता है इसके अलावा? शौकत का पता है, वो प्रॉपर्टी का काम करता है। अच्छा, सारे ठीक ठाक वेल सेट बिजनेसमैन है? वो तो शौकत को मैं इतना नहीं जानता। शौकत को नहीं जानते? सही। आपका कारोबार क्या है? ठेकेदारी कर रहा हूँ मैं। ठेकेदारी कर रहे हैं? जी। कितना कमा लेते हैं उसमें? ठीक ठाक बस दिहाड़ी करते जी, हम्म? ठीक ठाक मजदूरी बच जाती है उसमें। अगवा बराए तावान की नौबत क्यों आई? बस इन लोगों के साथ ताल्लुक रहे जो आजम खान है 2015 से। ताल्लुक की बुनियाद पे कोई भी गलत काम करेंगे? बस उन्होंने ये बोले, मजबूरी ऐसी क्या बन पड़ी थी आपकी? मैं मौके पर उस टीम भी नहीं था जिस टाइम मतलब है ये लोग आए और अली खैदर और ये गिरफ्तारी के बाद सब यही कहते हैं? दोस्त मोहम्मद जो था ना, ये हमारे दोस्त गिरफ्तारी के बाद सब यही कहते हैं? वो बताएं जो हुआ। हाँ, दोस्त मोहम्मद और अली खैदर जो था ये हमारे दोस्त था। अच्छा। आजम खान और ये आए दोनों और उसको बोले कि बंदा बता दो। अपना काम बताएं ना, उनको छोड़ दें। उसके बाद फिर हम भी इसके साथ आए क्या करने आए? कितने लालच लिया? राखी के लिए। उस वक्त तो ये नहीं था, बाद में फिर 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए लिया।
2 लाख किस बेस पे लिया? बस इन्होंने इस तरह बोले कि 31 लाख, 2 लाख रुपए किस बेस पे लिया था? ये कह रहा था कि 31 लाख रुपए मिले, 9 बंदे, अच्छा, 10 लाख रुपए गाड़ी वाले को दे दिए। गाड़ी वाले को? किसको गाड़ी वाले को? वो शौकत नाम जो बता रहे हैं, अच्छा, उसको हमने देखा भी नहीं। वो कह रहे 10 लाख उसको दिए। किस देखा भी नहीं है और उसके लिए काम कर रहे थे आप लोग? काम तो इन लोगों ने मतलब है कि है ना, ये जो बंदे हैं सब जो इनसे खड़े, क्या रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी कुछ नहीं है। कोई रिश्तेदारी नहीं है। नहीं जी, हाँ, नहीं जी। सही। आपका क्या कारोबार है भाई? ड्राइवर ड्राइवर है? गाड़ी अपनी है? नहीं, अच्छा, कितना हिस्सा मिला था? 2 लाख 2 लाख। किस काम का मिला था? कांस्टेबल का। कांस्टेबल? खाली कांस्टेबल बने और 2 लाख रुपए? वर्दी कहाँ से ली थी? इसने दिए। हाँ। इसने ला के दिया था। किसी को अगवा करने जा रहे थे, एक जुर्म करने जा रहे थे, पुलिस की जाली वर्दी पहन के, डर नहीं लगा? बस पता नहीं था, पैसों का लालच करते था? हुए। नहीं, तो फिर किस बेस पे गए? इसने किया, बोल दिया। इसने क्या किया? खुल के बताओ भाई, आवाज नहीं आ बस रही। इसने बोल दिया। किसने बोला? मामू ने। अच्छा, मामू ने बोला है? मामू कहेंगे कि गर्दन कटा दो, कटा दोगे? हैं? नहीं, कटा दोगे? नहीं तो फिर अगवा कर लिया किसी को भी? बस गलती हुई। हाँ, गलती हो गई। 2 लाख रुपए हड़प लिए, गलती हो गई। पैसों की बंदर बांट खूब की आप लोगों ने। नाज़रीन, ये तो वो 4 लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। किसी ने अफगानिस्तान जाके वहां से उनको पागल बनाने की कोशिश की, किसी ने यहाँ से प्लान बनाया, एक दूसरे के लूप में ये लोग चल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि कानूनी पेचीदगियों से इनको बचाने में किसका हाथ था? जैसे कि पहले एक मुल्जिम के मुंह से निकला कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में इनका मामू मुअत्तल हो चुका है, यानी कि अपने ही कानून के मुहाफिज जो थे वो जब यहाँ से बाहर निकले, मुअत्तल हुए 302 के पर्चों में, तो वो इन कार्रवाइयों में लग गए। अब वो तो चूंकि अभी पुलिस छापे मार रही है, मफरूर है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक और पुलिस वाला जो कि मुअत्तल हो चुका है, उसका कितना अमल दखल था कानूनी पेचीदगियों से? क्या वो इनको बचाता आ रहा था? और कितने का हिस्सेदार बना वो इस अगवा बराए तावान के केस में? ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, करोड़ों की बात थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उस कानून के रखवाले का हम चेहरा बेनकाब करेंगे कि वो कितनी मुआवनत कर रहा था इनकी। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त वो पुलिस वाला भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है जो कि इस गिरोह को कहीं ना कहीं लीड भी कर रहा था, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। वो क्यों कर रहा था, उसके क्या मफादात थे, क्या वो इस गिरोह के साथ काम कर रहा था, सरगना था, या शायद गिरोह तख्लीक ही उसी ने किया था? असल माजरा क्या था, इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोमिन। मोमिन। आप पुलिस में भी काम कर चुके हैं? जी सर। क्या रैंक था आपका? सही। कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? पेशावर में। किस किस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ पुलिस के? इन्वेस्टिगेशन में, ऑपरेशन में, किस किस डिपार्टमेंट में? CID पेशावर। CID पेशावर में किया हुआ। CTD पेशावर। CTD में भी काम किया हुआ जी है? सर। कितना अर्सा? 3 साल। 3 साल। मुअत्तल हुए थे? जी सर। और एलीट फोर्स में। एलीट फोर्स में भी काम किया हुआ? जी सर। काफी ट्रेंड है फिर तो आप, हैं? जी सर। मुअत्तल क्यों हुए थे? 302 मुकदमे में। 302 का मुकदमा था। इतने अच्छे इदारों में काम किया, शर्म नहीं आई? खुद मुजरिम बन गए, 302 में मुअत्तल हो गए, उसके बाद अगवा बराए तावान शुरू कर लिया। क्यों? बस क्या गलती हो गई? गलती थोड़ी हुई, जुर्म हुई। पीछे गलतियां थी तो मुअत्तल हुए ना, उनसे सबक नहीं सीखा तो आगे से करने चल पड़े। मतलब किसी को मार के पेट नहीं भरा तो आगे चल पड़े। गलती हुई, जुर्म हुई, क्या गलती हुई? पशेमान है जी। अच्छा, इनको लीड कैसे कर रहे थे? कानूनी पेचीदगियां क्या समझा रहे थे इनको? कैसे, क्या क्या गाइड करते थे? बस मैं वर्दी में था। किसकी वर्दी में? पुलिस वर्दी में था। अच्छा, फिर और गाड़ी में बैठा था। क्या कर रहे थे बैठ के? सिर्फ गाड़ी में बैठा था। और मुअत्तल थे ना? मुअत्तल थे। तो पुलिस की वर्दी में क्या कर रहे थे फिर? और जानते हो कि पुलिस की वर्दी जाली तौर पर पहनना कितना बड़ा क्राइम है? बिल्कुल जी। खुद रहे हो ना, CTD में रहे हो, CID में रहे हो, एलीट फोर्स में रहे हो, जी सर। हैं? तो फिर क्या कर रहे थे वहाँ पे? और गाड़ी में आ गए और ये हमारे साथ गनर था। जानते थे कौन? पहले जिसको अगवा किया? नहीं जानते थे। फिर? वो इब्रार हमारा एक बंदा है। अच्छा, ये जो मामू भांजा, मामू भांजे की रट मैं सुनती हुई आई हूँ, मामू कौन है? वो मुझे मामू बोलते हैं। ये बोलते हैं या हो? हो।
अच्छा मामू, हाँ, यानी कि बिल्कुल जी। खानदानी कारोबार जो है वो उसके सरगना आप ही हो। जी ये गिरोह सारा आपने तश्कील दी है? नहीं, हमारा और बंद है, अच्छा, एक और भांजा है, हाँ। लीड वो कर रहा है। हारून बंद है, अच्छा 2 से वो, अच्छा, फिर और हम आए अच्छा गाड़ी में, अच्छा और ये तारिक को एक बंद है वो हमारे साथ था, और औरंगजेब ड्राइविंग कर रहा था। हम बस आए बंद। कितने पैसे लिए? 23 लाख। 23 लाख गाड़ी में बैठने का लिया सिर्फ? जी सर। समझ नहीं आ रही मुझे, हैं? जी कोई तो और शराकत की ना बीच में। 23 लाख किस चीज का लिया? बस हम, वो लोग कह रहे हैं 1 करोड़ लिया है, आप 23 पे अटके हुए हैं, जी सर, हैं? 23 लाख मैंने लिए थे, तो 1 करोड़ किसने लिया था? वो आपस में तकसीम किए थे। फिर कितने लोग थे? 5 लोग ये थे और 3-4 और है। अच्छा, किसको कितने कितने कैसे कैसे बांटे, तरतीब से बताओ मुझे। बस जिसका किरदार ज्यादा था उसको ज्यादा मिले। मास्टरमाइंड को सबसे ज्यादा? जी सर। बस जिसने रकी किया था अच्छा उसको 2 लाख मिले। अच्छा जो इधर रकी के लिए बंदे आए थे अच्छा उनको भी मिले 5 लाख रकी के लिए। अच्छा, जो वहाँ से यहाँ तक आए थे हाँ जी। उनको 5-5 लाख? 5 लाख, अच्छा 10 लाख 10 लाख किसको? अजब को। उसने क्या किया था? वो उधर जिसके घर में था वो चौकीदारी कर रहा था। जिसके घर में उसको अगवा करके रखा हुआ था? जी सर। सही। अच्छा, फिर इस तरह तकसीम किए बस। तो आपका क्या काम था? करोड़ पूरा करो ना, मुझे करोड़ पूरा होता नजर नहीं आया यहाँ। हमने वो पैसे वसूल किए थे, किसने? औरंगजेब और मैंने। 1 करोड़ को पूरा करो ना, ये तो 5 लाख 10 लाख 2 लाख, ये तो लगभग 20 लाख बड़ी मुश्किल हुआ है। पूरे हो 80 गए। लाख कहाँ गया? 23 लाख 50 हजार, अच्छा 24 लाख 50 हजार, अच्छा 15 लाख, अच्छा 10 लाख, अच्छा 8 लाख, अच्छा 2 लाख और 2 लाख अच्छा। तो ये और 5 लाख। किससे किसने किए थे? इसने वो हारून ने, वो क्या लगता है आपका? वो हमारे भाई का सांडू है। रिश्तेदार है, यानी कि आप लोगों के घर में 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में आपस में तकसीम किए में पैसे जी सर। हैं? इतने अच्छे और बाइज्जत महकमों में काम करने के बाद, वहां से अपने आप को धब्बा लगवा कर निकलने के बाद ये काम पकड़ लिए थे। और कौन कौन सी वारदातें करते हो? और नहीं, बस अपना कारोबार करते उधर गाँव में। कितने दिनों का ये सारा गेम तुम लोगों ने रचाया? 1 महीना। 1 महीना लगाने की वजह क्या थी? बस जो बंदा इधर आया था हम्म इधर जो 2 सहूलतकार थे उनके साथ मिले, उसके साथ मंसूबा बनाया, फिर वो उस बंदे को दिखाया और फिर हम ने मंसूबा बनाया 1 महीने में। इससे पहले कितने अगवा किए? नहीं सर। जितनी बड़ी रकम की डिमांड की है, देख के नहीं लगता कि पहले अगवा नहीं किए हुए। नहीं सर। ऐसा लग रहा है जैसे पहले न जाने कितने किए में और अब ये आहिस्ता आहिस्ता हवस बढ़ती जा रही थी। नहीं सर, बस ये पहला मरतबा। नदामत है? जी सर। लग नहीं रहा। जी। नाज़रीन, हमारे साथ CIA के इंस्पेक्टर मोहम्मद अतर खान साहब मौजूद हैं, क्योंकि वेल ट्रेंड गिरोह था ये और पुलिस एहलकार भी इसमें शामिल थे। तो कैसे बेनकाब हुआ, गिरफ्तार कैसे किए गए, मुखबरी कैसे हुई, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया अतर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अतर साहब ये बताइएगा कि ये बहुत ट्रेंड लोग थे, सरगना काफ़ी ट्रेंड था, पुलिस एहलकार था, फिर साथ इसके अलावा बाकी लोग जो थे वो भी वेल ऑफ थे, काफ़ी बिजनेस हैं सबके अपने। तो ये गिरोह क्या पहले आदि था, फिर 1 करोड़ तावान से आके इनकी बात खत्म हुई, शुरू करोड़ों से हुआ? ये किस तरह की गेम थी सारी? कोई दुश्मनी थी दरीना? जब इंसान के अकल पे पर्दा पड़ जाता है, ये अपने आप में उन्होंने ये शायद ये सोचा कि हम फोर्स में मुलाजिम रहे हैं, हमने मुख्तलिफ जगह पे जॉब की हैं, तो शायद हम ऐसे वो अपने कोई भी कानूना या ऐसा कोई बड़ा हीनियस जो ऑफेंस कर लेंगे तो शायद हम उसको छुपा लेंगे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इन्होंने अपने तौर पर तो ये काफ़ी इसमें चालाकी की थी कि जिसमें ये कि अपने पहले यहाँ इन्होंने इसको मोबाइल मगवी का लेके इन्होंने पिंड इस्लामाबाद मुख्तलिफ जगह पे लोकेशनें तब्दील करके पहले उससे डिमांड करते रहे। जब उससे इनकी बात नहीं बनी तो फिर इन्होंने ऐसे किया कि प्लानिंग के तहत इसको मोहम्मद इसाक को, जो यहाँ अपने औरंगजेब है, जो बरोज़ वकूआ उसमें गाड़ी चला रहा था, उसको इन्होंने प्लानिंग के तहत वहाँ भिजवा दिया काबिल अफगानिस्तान। अच्छा। और वहाँ इन्होंने शो किया कि भाई हम तालिबान के आदमी हैं, हमें क्योंकि असला वगैरह ख़रीदना है और ये कि पैसों की ज़रूरत है,
آپ ہمیں پیسے دیں, آپ کا بندہ ہم ریلیز کر دیں گے. 5 کروڑ سے انہوں نے شروع کی, ان کی ڈیل کرتے کرتے 10 دن پہلے تو یہ کسی احساس دارے کا نام لیتے رہے, نہیں, انہوں نے پولیس یونیفارم میں اس کو اغوا کیا. یونیفارم میں تو یہ کہ یہاں سے ان کا طریقہ تھا اس کو اٹھانے کا, اگر ویسے اٹھاتے تو شاید میں بھی نہ اٹھا سکتے. اس میں انہوں نے یہ کہ یونیفارم لی, ایک گاڑی اپنے وہاں سے انہوں نے رینٹ پہ لی, بیگو ڈالا, اس پہ ریوالونگ لائٹ لگائی, جو ڈیکوریشن کسی والے سے ڈیکوریشن والے سے وہ لائٹ لی تھی. ایک اپنے جو لڑکا اس میں ساتھی جو ہے ان کا محمد طارق, اس کو انہوں نے, ایک وہ ڈرائیور تھا, اس کو ایسے یونیفارم اپنے اس نے. اچھا, لگ بھگ اس گروہ میں کتنے لوگ تھے؟ اس میں تقریباً یہ کہ کچھ ایسے اغوا کرنے والے یہ 6 آدمی تھے پیچھے, جو اس میں جس کو وہاں اغوا کاروں کی حفاظت کے لیے, ان کی نگرانی کے لیے سہولت کار, اس طرح ان کی کوئی تعداد ہو جاتی ہے, 10 ایک آدمی ہو جاتے ہیں جن میں یہ رقم ڈیوائڈ ہوئی ہے. جن میں یہ رقم انہوں نے ڈیوائڈ رسید کیسے کی رقم انہوں نے اس طرح جب ان کا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ 1 کروڑ پہ ان کا فائنل ہو گیا, افغانستان میں سے یہ ڈیل کرتا رہا, وہاں سے وہ اسحاق جو تھا اس نے وہ فائنل کیا 1 کروڑ پہ. ادھر سے یہ دوسری سندھ سے رابطے میں رہا ان ساتھی ملزمان سے, اپنے بھائی سے, ماموں سے, سگا ماموں ہے مومن خانی اس کا. تو جب انہوں نے یہ ان کا یہ فائنل ہو گیا کہ ہمارے 1 کروڑ میں ڈن ہو گیا, تو وہ وہاں سے اس نے کہا کہ آپ اپنے یہ بتائیں گے, پولیس کو انفارم نہیں کریں گے, آپ ہمیں بتائیں گے کس گاڑی میں آپ آ رہے ہیں. انہوں نے اس کو پہلے پشاور بلایا, پشاور موٹر وے چوک میں جہاں پشاور کا اینڈ ہوتا ہے, موٹر وے اینڈ ہو جاتا ہے, وہاں انہوں نے ایک آدمی اپنا کھڑا کیا اسٹیٹ پار چات میں روڈ کے اوپر. انہوں نے اس گاڑی کی نشان لکھی جو گاڑی نمبر انہوں نے اس سے مالک سے لی ہوئی تھی. یعنی کہ انہوں نے پورا روٹ میپ تشکیل دی. اس کے بعد پھر یہ کہ انہوں نے آگے پھر ایک اور جو چوک آتا ہے, رنگ روڈ چوک آتا ہے, وہاں انہوں نے پھر بلوایا اس کو. وہاں سے اس نے ویریفائی کیا کہ بھی ٹھیک ہے یہ ایک ہی گاڑی ہے, دوسری نہیں ہے. اسی طرح ان کا جو اعظم خان ہے, اس کے پاس دوسری گاڑی تھی کرولا 88, وہ ان کو پک کر رہا تھا پیچھے سے. ابھی تک برآمد کیا ہوا؟ ان سے پسٹل ہو چکے ہیں, 2 گاڑیاں ریکور ہو چکی ہیں. اچھا, ان سے 4 پسٹل برآمد ہو چکے ہیں. لیگل ہے انلیگل ہے؟ نہیں, انہوں نے بطور ان کے وہ لائسنس نہیں ہے ان کے ویریفائی کروانے, کیونکہ یہ کہ ملزم ابھی کیونکہ ریمانڈ پہ ہیں. کتنے پیسوں سے اعتراف کر چکے ہیں مغرب؟ انہوں نے 1 کروڑ ان سے تاوان لیا تھا, اور 1 لاکھ روپے اس کی جب اس کو اٹھایا تھا, جب 1 لاکھ اس کے پاس وہ تھا, اس میں سے یہ 10 لاکھ روپے ان کی ریکوری ہے. تو باقی یہ کہ ابھی ان کے کیونکہ ابھی ریمانڈ پہ ہیں, پراپر ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو جو لوگ مقتول ہیں ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, تو ان کا بھی انشاءاللہ یہ جلد گرفتار ہو جائے گی. بہت شکریہ. ابھی تک جو ڈیٹیل سامنے آئی آپ نے ہم سے شیئر کی. ناظرین, یہ وہ گینگ ہے جو ابھی تک CIA کے ریڈ میں بے نقاب ہوا ہے. کس طرح سے یہ کروڑوں روپے لوگوں سے ہتھیاتے اور اس کے بعد انہیں بیوقوف بنا کر بآسانی باہر نکلنے کا سوچتے. ایک کارندہ ان کا باہر کے ملک سے بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش بھی کرتا. اس میں پولیس اہلکار بھی ملوث تھے. ہماری انہی اداروں میں بہت ساری کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں. وقت کے ساتھ اگر ان کالی بھیڑوں کو انہی اداروں سے, جو کہ عوام کے محافظ ادارے ہیں, ان سے نکال کے پھینکا نہ گیا تو نہ جانے اور کیا کیا رنگ ہمارے ملک میں دکھنے میں آئیں گے. ابھی تک کی کارروائی جتنی بھی تھی وہ سامنے آ چکی ہے. آپ بھی ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی آپ پکار کو فالو کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارا ڈسپلے کیا جاتا ہے. اپنے ارد گرد, اپنے آس پاس کہیں بھی کچھ بھی ایسا دیکھیں جو انلیگل ہے یا انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے, تو ہمیں ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.